یہ وہ بوڑھی خواتین ہیں جنہیں ان کی اولاد اور پیاروں نے اولڈ ہوم میں رکھ چھوڑا ہے اور عید پر بھی ان سے ملنے نہیں آتے۔ یہ بوڑھی مائیں اپنوں کی راہ عید پر بھی دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ ماں کو آپ جب گھر سے باہر نکالتے ہو تو عرش بھی ہل جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ باجی بلقیس موجود ہیں۔ ان کے بچے ان کو یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں، تو ماں جی سے پوچھتے ہیں یقیناً جن بچوں کو انہوں نے چلنا سکھایا وہ بچے عید گزارنے کے لیے ماں جی کے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ ماں جی، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں بس۔ 2 بیٹے ہیں، تو عید گزارنے آپ کے پاس آتے ہیں وہ؟ نہیں، عید وہ ہے ہی نہیں ہے ادھر، تو آئیں گے کہاں؟ ایک ترکی میں ہے، ایک لیبیا میں ہے۔ ایک ترکی میں گیا اور ایک لیبیا میں آپ کے بچے سیٹل ہیں؟ ہاں سیٹل ہیں وہ۔ میں بھی ادھر ہی تھی، مجھے تو صرف تھوڑے دن ہوئے ہیں ادھر آئے ہوئے۔ آپ لیبیا میں تھیں پہلے؟ لیبیا میں تھی 51 ایئر میں نے گزارے ادھر لیبیا میں؟ لیبیا میں جی۔ تو ماں جی، لیبیا میں آپ رہتی تھیں، آپ کے بچے بھی سیٹل ہیں، تو بچوں نے آپ کو وہاں سیٹل کیوں نہیں کیا؟ اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ میں ادھر ہی تھی، میں چھٹی آئی تھی ادھر۔ اچھا جی۔ ہاں، میں چھٹی ادھر آئی تھی، تو آ کے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیسے، میں تو بولنا بھی ادھر آ کے اردو سیکھی ہوں۔ تو بچے ابھی وہیں پہ ماں جی دونوں؟ ہاں، ترکی اور لیبیا؟ ہاں، شادی شدہ ہیں دونوں بچے؟ دونوں بچے شادی شدہ ہیں۔ آخری بار کب ملنے آئے تھے آپ سے؟ یہ آخری بار ابھی آئے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ بلال آیا تھا بلال آیا تھا؟ جی۔ کچھ لے کے آیا تھا آپ کے لیے؟ جی، کچھ لے کے آیا تھا آپ کے لیے؟ کوئی تحفہ تحائف کچھ چیز لے کے آیا تھا کہ ماں جی کے پیسے لیے؟ نہیں، پیسے دے رہا تھا، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں کیا کروں گی پیسوں کی؟ ہاں، کیا کروں گی؟ نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ کچھ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، تو پیسے میں کیا کروں گی؟ نہیں لیے پیسے میں اس سے۔ تو اس کو کہا نہیں بلال کو کہ مجھے ساتھ لے جاؤ، اپنے پاس رکھو جا کے؟ نہیں، دل نہیں کرتا بلال آپ کے پاس ہو، یا آپ کا دوسرے بیٹے کا نام کیا؟ وہ عامر ہے۔ تو اس دل نہیں کرتا عامر اور بلال آپ کے ساتھ ہو؟ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہ ینگ ہیں، اپنے اپنے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں ادھر مطلب کہ اچھی ہوں، آپ کو کھانا پینا سب کچھ یہاں پہ ٹھیک ملتا ہے؟ یہاں ٹھیک ملتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ماں جی کی بات سنی ہے۔ بیٹا آیا تو ضرور تھا، پیسے دیے، لیکن یہ ایک ماں کا درد ہے، ایک ماں کا دل ہے، وہ سمجھ سکتی ہے۔ انہوں نے پیسے لینے سے بیٹے سے انکار کر دیا۔ ماں تو ماں ہی ہے نا۔ بالکل یقیناً ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ بیٹے چاہے اس کی ہر وقت یہ دعا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے ہنسی خوشی رہیں، عزت کی زندگی بسر کریں اور سکون کی زندگی بسر کریں، لیکن بیٹے شاید وہ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ انہیں ماں کا خیال نہیں رہتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ باجی آنسا موجود ہیں جو کہ سارے معاملات کو، اولڈ ایج کو چلا رہی ہیں۔ باجی بتائیے گا، یہ ماں جی کب سے آپ کے ساتھ ہیں؟ ان کو 2 سال ہو گئے۔ یہ پچھلے سال رمضان میں میرے پاس آئی تھی، 19 روزہ تھا تب آئی تھی، یہ افطاری کا ٹائم تھا تو تب آئی تھی۔ ان کے بچے چھوڑ کے گئے ہیں آپ کے پاس؟ ان کے بھائی چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی چھوڑ کے بھائی گئے؟ چھوڑ کے گئے بچے آئے نہیں ان کے؟ تھے۔ نہیں، بچے نہیں آئے۔ دونوں بیٹے کبھی نہیں آئے ان سے ملنے کے لیے؟ بس یہ ماں ہے نا، ماں کا لفظ جو ہے نا وہ بڑا ظالم ہے۔ ماں نے وہ اپنے بچوں کا کبھی نہیں بتائے گی۔ بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جس طرح مرضی سخت ہو، ماں کبھی نہیں بتائے گی، کبھی بدنامی نہیں ہونے دے گی۔ تو بس یہ وہ ماں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا بتا نہیں رہی ہے، لحاظ رکھ رہی ہیں، ابھی بھی ان کا خیال رکھ رہی ہیں۔ عزت ہے نا کہ ان کی عزت کا خیال کر رہی ہیں ماں۔ تو جو بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری ماں کا ہے۔ عید پچھلے سال بھی عید گزر کے گئی، ان کے بیٹوں نے کیا کیا کہ ان کو چھٹی کے بہانے بھیجا کہ بھائیوں سے مل لیں، تو بس اس کے بعد بالکل ختم کر دیا۔ بھائی ادھر چھوڑ گئے، بیٹوں نے جب ان کا کال نہیں اٹھایا، کوئی بات نہیں سنی، تو وہ بھائی ادھر چھوڑ گئے۔ تو بس ابھی سال گزر گیا، پورا رمضان بھی گزر گیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ باجی عارفہ موجود ہیں، ان کی بھی بڑی دردناک کہانی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ عید یہاں گزاری آج آپ نے، تو دل نہیں کیا کہ آپ کے پیارے آپ کے پاس ہوتے؟ دل تو چاہتا ہے، کیونکہ مجھے پرانی عیدیں یاد آ جاتی ہیں جب ہم سب بہن بھائی ان میرڈ تھے، تو گھر میں کس طریقے سے عید گزارتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے، اور سب کچھ ہوتا تھا، خوشیاں تھیں، اور صرف یہ تھا کہ ہمیں یہ دکھ تھا کہ ہمارے پیرنٹس نہیں تھے ہے۔ لیکن بھائیوں نے بھی کبھی شو نہیں کیا کہ ہمیں اتنی نفرت ہے کہ ہم شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے، اور مجھے بھی یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح سے کوئی کچھ ہوا ہو۔ تو بس تو بھائی ملنے کے لیے نہیں آتے؟ نہیں، بس بھابھیوں کے آنے سے یہ سارا سین چینج ہو گیا ہے کہ انہوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا ہے۔ بھابھیاں بچے ہو گئے ہیں ان کے، اور ان کی اپنی دلچسپیاں ہو گئی ہیں۔
تو آپ کے باجی عارفہ بچے ہیں؟ نہیں میرے بچے نہیں ہیں. شادی ہوئی آپ؟ ہاں جی شادی ہوئی. تو ہسبینڈ کہاں ہوتے ہیں؟ ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی. انہوں نے دوسری کر لی؟ ہاں جی. تو آپ کو یہاں انہوں نے چھوڑ دیا آپ کے ہسبینڈ نے یا آپ خود ہی یہاں پہ آ گئے؟ نہیں مجھے بھابھی نے گھر سے نکالا تھا. اچھا. بھابھی نے کہا تھا کہ اپنا وائنڈ اپ کرو اور چلی جاؤ. بھائی تو اس وقت گھر پر نہیں تھا لیکن نہیں آپ ہسبینڈ کے ساتھ اپنے رہتی نہیں؟ نہیں ہسبینڈ سے تو میری ڈائیورس ہو چکی ہے. اچھا ڈائیورس ہو گئی ہاں تھی جی. تو آپ اپنے بھائیوں کے پاس آ گئے؟ جی. تو بھابھی نے کہا کہ میں نہیں رکھنا چاہتی آپ کو, آپ چلی جائیں, تو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو میں نے پھر روزہ رکھا ہوا تھا میرے, تو نیچے اتر کے آئی. نیچے کرایہ دانی سے میں نے بات کی کہ بھی یہ میرا مسئلہ ہے. تو کہتی ہے آپ بیٹھو, میں روزہ افطار کر کے تو پھر جانا. تو افطاری کے دوران ہی مین وائل اوپر سے کالز آنا شروع ہو گئی, اوپر سے شاؤٹنگ کے آنا شروع ہو گئی کہ جی اسے کہہ کے دفعہ ہو جائے, یہاں سے نکل جاؤ, نیچے بھی میرا ہی گھر ہے, نیچے بھی میرا ہی گھر ہے, چلی جاؤ یہاں سے, دفعہ ہو جاؤ. بلکہ کرایہ دارنی کے ساتھ بھی لڑنا شروع کر دیا کہ میں تمہیں بھی نکال دوں گی, نکل جاؤ یہاں سے, فوراً سامان اٹھاؤ اور چلی جاؤ, اس کو نکالو یہاں سے. پھر کہتی تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے, تمہارا بیٹا کہاں ہے, جن کے بیچ میں یہ بیٹھی ہوئی ہے. اتنے رقیق اور گندے الزامات لگائے اس نے مجھ پر. تو میری عمر کا بھی خیال نہیں کیا کہ ایجڈ عورت ہوں اور اس وقت رات کا وقت ہے, میں کہاں جاؤں گی. تو پھر انہوں نے مجھے, ان کو اس جگہ کا پتہ تھا, انہوں نے نیٹ پر سرچ کیا اور یہ مجھے یہاں چھوڑ گئی. آپ کے بھائی چھوڑ کے گئے؟ نہیں وہ کرایہ دار نہیں چھوڑ کے گئی. اچھا آپ کے بھائی بھی چھوڑنے نہیں آئے, بھائی بھی کرایہ دار والے وہ آپ کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے؟ ہاں جی. تو اس سے پہلے آپ کچھ کرتی تھی, پڑھاتی وغیرہ تھی؟ ہاں جی شادی سے پہلے میں ٹیچر تھی اسکول میں. تو شادی کے بعد پھر وہ جی حالات اچھے ہیں تو کیا ضرورت ہے جاب کی, یہ وہ, تو پھر میں ایک قسم کا بھاگ ہی گئی. کوئی شوکاز نوٹس وغیرہ کچھ نہیں دیا, کوئی لیو بھی نہیں چھوڑی کہ بھی مطلب بعد میں جا کے کلیم کر لوں, ری جوائننگ ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو اس وقت آیا ہی نہیں ذہن میں کہ بعد میں جا کے کرائسس کا شکار ہو جاؤں گی. پھر میری جیولری تھی کافی زیادہ, وہ چوری ہو گئی. بس وہ اس طرح کے. وہ بھائی کے گھر میں چوری ہوئی؟ ہاں جی, وہ میکے میں آئی ہوئی تھی, چوری ہوئی تھی. تو پھر یہ کہ کچھ میں نے میکے والوں کو ہی کچھ چیزیں جو ان سی تھی نا پکڑائیں کہ میرے حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ یہ پکڑ لیں امانتاً. وہ امانت ہی غائب ہو گئی. پھر میں اپنے رشتوں کو کیا بدنام کروں, تو وہ امانت ہی غائب ہو گئی. تو پھر میرا حالات خراب ہو گئے, بلکہ الٹا مجھے بلیمنگ شروع کر دی کہ یہ مینٹلی سک ہے, یہ پاگل ہے, کہ تاکہ کوئی میری بات پہ یقین نہ کرے. ابھی لاسٹ ایئر میں عمرہ پر جانے سے پہلے اپنے ایک بزرگ ہیں فیملی کے, اور وہ بزرگوں میں صرف وہ میرے خیال وہی زندہ ہیں ابھی. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. کہتے تم بالکل جھوٹ بول رہی ہو, تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے کسی کو پیسے یہ چیزیں پکڑائی ہیں اور اس نے تمہیں نہیں دیں. تو عمرہ آپ اپنے پیسوں سے کرنے گئی؟ نہیں مجھے بنت فاطمہ والوں نے عمرہ. بنت فاطمہ والوں نے آپ کو عمرہ بھی کروایا؟ ہاں جی الحمدللہ, انہوں نے مجھے عمرہ بھی کروایا. اور کیا پھر میں ظاہر مایوس ہی ہوتا ہے, کہتے اسی لیے تمہیں لوگ پاگل کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو, مینٹلی سیک ہو. کہ تو کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پہ؟ مجھے 2-2.5 سال ہو گئے. 2-2.5 سال ہو گئے؟ ہاں جی. 2-2.5 سالوں میں کوئی کبھی بھائی نہ بھابھی کوئی ملنے کے لیے؟ نہیں بالکل بھی کبھی انہیں خیال ہی نہیں آیا؟ نہیں. آپ کا دل کیا کبھی ان سے ملنے کے لیے؟ میرا بھی ظاہر دل پھر کھٹا ہی ہو گیا کہ بھی کیا ضرورت ہے ایسے. جب وہ خیال نہیں کرتے, ان کو ہی خیال کرنا چاہیے تھا میرا. یقیناً آپ کے بھائیوں نے تو چلے جو ظلم کیا ہی کیا, لیکن جب والدین زندہ تھے تو کبھی کیا نوبت ایسی آ سکتی تھی یا کبھی ایسے ہوا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے پیرنٹس عام لوگوں سے زیادہ لونگ نیچر کے تھے, کہ بلکہ دوسرے لوگ ان کے بھتیجے بھانجے تعریف کرتے ہیں کہ ہم نے محبت کرنا سیکھا ہی ان سے ہے, کہ پیرنٹس کس طرح اولاد سے محبت کرتے ہیں. بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جلد بلا لیا. وہ ہمارے سروں پر نہیں رہے. اگر وہ رہتے تو شاید یہ قیامت یہ وقت برا وقت نہ آتا مجھ پر. یہ جو آپ کام کر رہی ہیں اس کا اجر تو آپ کو اللہ ہی دے گا, اور اللہ ہی اس کا صلہ دینے والا ہے. بنت فاطمہ جس طرح اکاموڈیٹ کرتی ہے, جو بھی والدین مائیں آتی ہیں آپ کے پاس بنا ویریفیکیشن, جیسے انہوں نے بتایا چھوڑ کے گئی اور آپ نے رکھ لیا, تو بڑی ویریفیکیشن میں لمبا پروسیس چلتا ہے. آپ بھی ایسے کرتی ہیں کچھ؟ بس یہ بات ہے کہ جب وہ موقع ہی نہیں ملتا ویریفیکیشن کرنے کا, جب آپ اتنی تکلیف میں آ کے آفس میں بیٹھتے ہو تو بس کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ کچھ پوچھیں بھی کہ ہوا کیا. کہ ایک ماں کو آپ جب گھر سے باہر نکالتے ہو تو وہ اس وقت تو میرے خیال سے عرش پہ بھی جو ہے نا وہ عرش بھی ہل جاتا ہے
کہ اللہ پاک نے ماں کو اتنا درجہ دیا ہوا ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. رکھی ہوئی. تو وہ جب آپ ایک جنت کو اپنے گھر سے نکال, لوگ تو ڈھونڈتے ہیں, لوگ جا نمازوں پر ڈھونڈتے ہیں, لوگ سجدوں سے جنتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت فردوس ملے, آگے ہمیں جنت ملے. تو جب ہم لوگ ایک اپنی جنت کو, وہ دعائیں جو ہیں جو وہ نکال رہے ہیں, جیتی جاگتی جنت کو جو ہے نا, تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے پاس جو بھی آتا ہے میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے پھر سے وہ مشکلوں سے نکال لیا, دعائیں سمیٹنے کا پھر موقع دے دیا. ماشاءاللہ. تو بس نہیں پوچھتے, زیادہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. اتنی مائیں آپ کے پاس ہوتی ہیں, جنت آپ کے ارد گرد چل پھر رہی ہوتی ہے, خدمت کرتی ہیں, کبھی تھکان محسوس ہوئی آپ کو؟ نہیں, کیا تھکن والا تو کوئی چیز لفظ ہی نہیں ہے نا, کہ ماں کے تو درجے ہی بڑے ہیں. میرے خیال سے ایک آپ گلاس پانی کا بھی دے دیں گے تو وہ اس کے ایک آنسو کے ساتھ اتنی دعائیں ہوتی ہیں. کپڑے یہ اپنی مرضی سے کہیں گے میں نے یہ پہننا ہے, تو وہ اندر سے دعا تو نکل رہی ہوتی ہے نا. مائیں آپ کے آس پاس ہوتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, کبھی کسی ماں نے تنگ بھی کیا, کسی سے تنگ بھی ہوئی ہیں آپ؟ تنگ نہیں ہوئی, بچوں کی طرح خندہ پیشانی سے برداشت کیا اگر انہوں نے کچھ کہا؟ جی بس جب کبھی ہوتی ہیں میرے خیال سے وہ تنگ نہیں کرتی, وہ ان کے اندر کی تکلیف ہے کہ وہ بتا نہیں سکتی کہ اپنوں سے جب جدائی کی تکلیف ہوتی ہے نا, کوئی نہ کوئی یہ دیمک کی طرح کھا رہی ہوتی ہے, اداسی جو ہوتی ہے نا وہ دیمک کی طرح اندر سے کھا رہی ہوتی ہے. انسان وہ آپ نے بولنا ہی نہیں ہے, آپ نے بتانا ہی نہیں ہے. تو بس وہ کسی وقت ہوتی ہیں غصے میں آتی ہے, میں پکڑ کے جلدی سے گلے لگا لیتی ہوں, ماشاءاللہ, تو بس پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں. ناظرین اللہ ہی ان کو اجر دے. جیسے انہوں نے فرمایا کبھی کو ماں اگر کوئی تلخ جملہ بول بھی دیتی ہیں تو انہیں گلے لگا لیتی ہیں کہ اس ماں کا وہ اندر کا درد ہے, وہ تکلیف ہے جو وہ سموئے ہوئے ہے, اگر وہ کسی وقت گردوں کو باہر وہ چیزیں تھوڑی سی باہر آ جاتی ہیں تو وہ اس کو برا نہیں محسوس کرتی, بلکہ انہیں گلے لگاتی ہیں, ان کا خیال رکھتی ہیں. ماشاءاللہ آپ سارا معاملات دیکھتی ہیں. عید پہ بھی ہم نے دیکھا بڑا اچھا آپ نے ان کے لیے انتظامات کیے ہوئے تھے, تو عید کے لیے نئے کپڑے لے کے دیے, ساری چیزیں. آپ کا بھی تو دل کرتا ہوا کہ یار چلے میں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں باہر چلی جاؤں, آپ ان کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں, یہی آپ کی فیملی بن چکی ہے. نہیں, عید کا تو جب سے یہ میں ان ماؤں کے ساتھ جڑی ہوں نا, تو آپ یقین کرو کہ میں نے نا عید والا جو دن ہے نا, صبح کو میں نے لپسٹک نہیں لگائی کبھی. انشاءاللہ میں نہیں تیار ہوئی, جس طرح انہوں نے نارمل کپڑے پہنے ہیں ویسے ہی اترتی ہوں نیچے, کہ اگر میں تیار ہو گئی ان کے دل میں کیا ہے, کیا گزرے گی. تو بس پھر رات میں ہم لوگ جو ہے نا, رات میں ہم لوگ سارے مزہ کرتے ہیں کہ خوش رہیں. جس طرح بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی خوشی کی, کہ ان کو بس, پر وہ جو تکلیف ہے اندر سے وہ تو نہیں ہم لوگ ختم کر سکتے. باقی اللہ پاک ہے ان کو صبر دینے والا, آمین, آسانیاں کرنے والا ان کے لیے. ظاہر ہے اللہ ہی رستے کھولنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے. اتنے سارے انتظامات کرتی ہیں ان کے لیے. کبھی کوئی مشکلات پیش آئی آپ کو, کبھی ایسے لگا کہ میں کہاں سے پیسے لاؤں گی اور کیسے میں جو ان کے اخراجات برداشت کروں گی, یا اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتا ہے؟ اللہ پاک وسیلے بناتا ہے. آپ اتنی جنت اپنے پاس لے کے بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ پاک نے تو آسانیاں کرنی ہیں. اللہ پاک اپنے نیک بندے بھیجتا ہے. رمضان پورا گزرا ہے, آپ یقین کریں کہ وہ ایک فون بند ہوتا تھا دوسرا فون آ جاتا تھا کہ ہم لوگوں نے افطاری کروانی ہے, ہم لوگوں نے سحری کرنی ہے, کھانے کا اللہ پاک نے ان کا رزق لکھا ہوا ہے. اور یہ تو فرشتے ہیں سب, تو اللہ پاک نے اپنی رحمتیں اتاری بھی ہیں اور اتارتا بھی ہے. ماشاءاللہ. یعنی آپ کو اس حوالے سے کبھی کوئی پریشانی نہیں, کبھی کوئی تکلیف, کبھی نہیں. اللہ خود ہی کوئی نہ کوئی وسیلے اللہ پاک وسیلے بناتا ہے. جس ماں نے آنا ہے, کہتے ہیں نا کہ جو بیٹی پیدا ہوتی ہے نا رحمت ہوتی ہے اور وہ اپنا رزق لے کے آتی ہے. میں کہتی ہوں یہ بھی بیٹیاں اور یہ مائیں, تو اللہ پاک نے ان کا پہلے ہی رزق لکھا ہوتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے. میں تو کہتی ہوں آئیں ماشاءاللہ, اور اللہ پاک ڈھیر دے ان کے توسط سے. ناظرین ہمارے ساتھ سائمہ باجی موجود ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے, ان کو ڈائیورس ہوئی ہے. بیٹا ان کا جو ہے وہ ابھی ان کے ہسبینڈ کے پاس ہی ہے, اور سال ہو گئے بیٹا ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا یا آنے نہیں دے رہے. ان سے جانتے ان کی کہانی کیا ہے. سائمہ باجی, یہ ڈائیورس کب ہوئی آپ کو؟ مجھے ڈائیورس 2016 میں ہوئی تھی. 2016 میں؟ جی. تو اس کے بعد آپ اپنے والدین کے پاس رہ رہی تھی؟ ہاں جی, والدین کے پاس رہ رہی تھی. والدین حیات ہیں ابھی بھی؟ ہاں جی, والدین حیات ہیں. تو آپ کو یہاں پہ کون چھوڑ کے گئے؟ امی چھوڑ کے گئی تھی. امی خود چھوڑ کے گئی؟ ہاں جی, امی چھوڑ کے گئی تھی, کیونکہ کیا کہتے ہیں بھائی اچھا نہیں سمجھتا تھا,
और जो है ना भाभी जो थी ना वो भी अच्छा नहीं समझती थी, वो ऐसी यानी कि मतलब कि वो अच्छा नहीं समझा, अच्छा नहीं मुझे समझती थी कि ये ना कि हमारे घर में आ गई है तो ये लड़ाइयाँ डलवाएगी, और ना क्या कहते हैं मेरे भाई ने ना अपनी यानी कि अपनी बेटियों से कहना शुरू कर दिया था कि ना इसके पास ना बैठना, इसको डाइवोर्स हो गई है, तो ना उसने ना अपनी बेटियों के दिल में मेरी नफरत डाल दी थी। तो अभी याद आती है कि वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बेटे के साथ ईद मनाती? ऑब्वियसली याद तो आती है, क्यों नहीं आती, बहुत ज़्यादा याद आती है। किसकी याद आती है? माँ बाप के साथ ईद गुजारने वाली याद आती है या बेटे के साथ ईद? मुझे ज़्यादातर अपने बच्चे के साथ ना ईद गुजारना याद होता है कि मैं अपने बच्चे के साथ ईद गुजारूं, मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है। 2 साल से दोबारा बाप नहीं जी मिल पाई उसे? जी, क्योंकि उसकी फूफियाँ भी नहीं चाहती थी ना कि वो जो है ना वो मुझसे मिले, तो वो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिए थे। जब मेरी उससे यानी कि मेरे शौहर से डाइवोर्स हो गई थी तो उन्होंने सीमें निकाल दी थी कि हमने ना इससे बात नहीं कराने देनी अपने बेटे से। डाइवोर्स होती रहती हैं, लेकिन बच्चा तो इन दोनों का है ना। ये माँ है तो माँ का ये हक है कि बेटा आए, माँ से मिले, और माँ को याद आती है कि उसका बेटा 2 साल हो गए हैं और 2 साल होने के बाद भी उसके बेटे को इससे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो अभी अल्लाह ताला आसानी पैदा हो रहा है। बेटे को क्या कहना चाहिए? वो अपने तौर पे तो आके मिल सकता है आपको कि नहीं? अपने बच्चे से मुझे अपना शक्ल आके दिखाते, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है। नाज़रीन, आपने माँ की बात सुनी, यकीनन बड़ी दुखी दास्तान है। एक तो उनकी अपनी माँ उनको यहाँ पर छोड़ के गई हैं, और ऊपर से जो उनका एक ही बेटा है जिसके सहारे वो जी सकती हैं, जिसको देखकर वो सांस ले सकती हैं और उसकी खातिर अपनी जान दे सकती हैं, उस बेटे को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। इंसानियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में से कम होती जा रही है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनों का ख्याल रखने की और अपनों के साथ जीने की, और उनके लवाजमात देखते हुए उनकी खुशियों को अपनी खुशियों में शामिल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की। और अपनी इस ईद की खुशियों में जब हम उनको बुला देते हैं, यकीन मानिए वो ईद की खुशियाँ भी फीकी पड़ जाती हैं। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ियाद आमिरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।